مسلمانوں کے بارے میں تو ایسی حدیثیں ہیں کہ کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں سے لوگ دجال کی بیعت نہ کر رہے ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ بچے پیدا نہیں کرتا، اللہ اس الزام سے پاک ہے، اس تہمت سے پاک ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی بیٹا ہے۔ کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک گھر کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا آ کے رک گیا ہے۔ اب یاد رکھیے گا ذوالقرنین کو بھی بادلوں پہ چلنے کی طاقت تھی۔ امام نووی نے کہا کہ جو غور سے سورہ کہف کو پڑھ لے گا تو اس کے اندر تو یہ سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ کیا ذوالقرنین کے پاس بھی تو ایک نارمل طاقت ہی تھی نا، اللہ نے دی ہوئی تھی، کسی کے مرے ہوئے باپ کو بھی کسی اور جہاں سے لے کے آتا ہو۔ اس کی وارننگ چلی آ رہی ہے اور صحابی اسے مل چکے ہیں۔ سورہ کہف کی تک یہ بات ضروری ہے کہ سورہ کہف کے پہلی 10 آیتوں کے اندر جو 6-7 پہلی آیتیں ہیں وہ تو نصرانی عقیدے کے خلاف ہیں، کیونکہ دجال جو بھی کرے گا وہ بعد میں کرے گا، سب سے پہلے تو عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرے گا، ورنہ نصرانی اس کے پیچھے نہیں آئیں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ کیوں کرے گا وہ بھی میں بتاؤں گا بعد میں، مگر وہ کرے گا ایسے ہی، یہ ثبوت ہے ہمارے پاس، تاکہ عیسائی جو 3-4 ارب عیسائی ہیں وہ تو ذرا اس کے پاس آئیں۔ جب پوری دنیا کے 4 ارب بندے اس کو پہلے سے عیسیٰ ابن مریم مان رہے ہوں گے تو آدھی گیم تو یہ جیت چکا ہے نا، 7 کے اوپر 4 ارب کی فوج تو اس کے پاس آ چکی ہے۔ اس کے بعد کہیں جا کے اس نے انجیل سے توریت کا سفر کرنا ہے، اور پھر یہاں تک کہ کیا پتہ قرآن کا بھی سفر کرے، کیونکہ ہے تو یہ ریلیجس فگر ہی، کیونکہ ایسے باتیں اس کی ساری نبوت اور خدائی کی ہیں۔ یہ کوئی لبرل لیفٹ فلینک کا بندہ نہیں ہے، یہ رائٹ فلینک کا کوئی ریلیجس فگر ہی ہے۔ دوسرا لوگ اسے ایسے اتباع کریں گے جیسے کہ ریلیجس حق ہے ان کا، تو اس کو چرچ میں بھی جگہ مل رہی ہے، اس کو سیناگاگ میں بھی جگہ مل رہی ہے، مسلمانوں کی مسجدوں میں بھی جگہ مل رہی ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں تو ایسی حدیثیں ہیں کہ کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں سے لوگ دجال کی بیعت نہ کر رہے ہوں۔ تو مسلمان ایسے تو نہیں دجال کی بیعت کریں گے نا، صرف مومنین ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کہ واللہ العالم کیسے، وہ بھی ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے جب اس کو دیکھنا ہے تو اس کے ماتھے پہ کافرہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور مومنین پھر آپس میں کنسلٹ کریں گے کہ تمہیں بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے، تو یہ کوئی الوژن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ ہے۔ اور پھر اس دور میں مومنین کو خوابوں کے تھرو گائیڈنس ملنا شروع ہو جائے گی۔ سو وہ بھی ایک جماعت کے مشورے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ مجھے بھی وہی خواب آیا جو آپ کو آیا ہے۔ یہ فرد کے طور پہ گائیڈنس سسٹم نہیں ہے، یہ جماعت کے طور پہ گائیڈنس سسٹم ہے۔ سو زیادہ تر لوگ تو اس پہ ریلیجس بیعت ہی کر رہے ہیں، یہودی بھی، مسلمان بھی، عیسائی بھی، تو اس مور آف اے ریلیجس موومنٹ دین اینی تھنگ ایلس۔ سو سورہ کہف نے ان دا بک آف ریلیجن، قرآن کے اندر اس کے اوپر پوری طریقے سے ضرب لگائی ہے کہ یہ والی بات اگر کوئی کرے، کوئی بھی کرے آ کے، تو وہیں پہ اس کا توڑ تمہارے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ بچے پیدا نہیں کرتا۔ اور یہ جو الزام لگا رہے ہیں، اللہ اس الزام سے پاک ہے، اس تہمت سے پاک ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی بیٹا ہے، اور اسی کو انہوں نے بنا لیا ہوا ہے۔ اب 9ویں 10ویں 11ویں آیت کے اندر ہی اب اصحاب کہف شروع ہو رہا ہے، تو نبی اسلام نے بھی پہلی 10 آیتوں کا ہے، تو اصحاب کہف بیچ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس دوران اصحاب کہف کا یہ واقعہ جو ہے نا بہت ریلیونٹ بن جاتا ہے، ایون دو اور بھی حدیث ہیں۔ میں آپ کو سورہ کہف کی ایک حدیث سنا کے یہ بات ذرا اور ڈیپتھ میں لے جاؤں کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک گھر کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا آ کے رک گیا ہے، یہاں تک کہ باقی کے لوگوں نے بھی دیکھا، اور اس گھر کے باہر جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بھی فیل کر گیا، اس نے ہنہنانا شروع کر دیا، اور بہت عجیب واقعہ ہونا شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، تو اندر اس بندے نے کہا میں تو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو سورہ کہف کی تلاوت سے اب یاد رکھیے گا ذوالقرنین کو بھی بادلوں پہ چلنے کی طاقت تھی، ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کے یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے۔ تو سورہ کہف کے پاس کے اندر ہے تو صحیح یہ معاملہ، اور حدیث یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے سنائی ہے تمہیں، جیسے نازل ہوئی ہے ویسے ہی اگر تم نے قرات کی سورہ کہف کی، تو پھر تمہارے پاس دجال سے، یہ تمہیں دجال سے بچانے کے لیے ہتھیار کافی ہے۔ امام نووی نے کہا کہ جو غور سے سورہ کہف کو پڑھ لے گا تو اس کے اندر سے اس کو نشانیاں مل جائیں گی کہ دجال کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اب غور سے سمجھنے والی بات ہے کہ اگر یہ لینس آپ نے پہن کے رکھی ہے کہ میں نے ڈھونڈنا ہے، اور اس میں وہ تمام احادیث کو اکٹھا کریں کہ جو دجال کے بارے میں، اور پھر سورہ کہف کو اس اینگل سے دیکھیں، تو پھر کہیں جا کے ملتا ہے سراغ کہ سورہ کہف کا دجال کے ساتھ کس طریقے سے تعلق بنتا ہے۔ سو یہ سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ کیا ذوالقرنین کے پاس بھی تو ایک نارمل طاقت ہی تھی نا، اللہ نے دی ہوئی تھی، تو کیا یہ ثبوت نہیں ہے کہ دجال کے پاس بھی ایسی کوئی طاقت ہے؟ جی ہاں بالکل ہیں، ثبوت تو بالکل ایسے ہی ہیں۔ دجال کے ٹاپک کے اوپر میں بڑی تفصیل سے یہ ساری کی ساری طاقتیں اس کی بتا دوں گا، مگر سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین نے جو
راستے کھولے ہیں، جن راستوں پہ ٹریول کیا، اور راستے جو بند کیے ہیں وہ راستے ہی ہیں، ان راستوں کے تھرو ہی انٹری اینڈ ایگزٹ ہے. کیا پتہ واللہ عالم ساری کہانی الگ الگ ڈائمنشنس کی ہو، اور جو بھی یہ کام کرتا ہو کسی اور ڈائمنشن سے لا کے دیتا ہو، کسی کے مرے ہوئے باپ کو بھی کسی اور جہان سے لے کے آتا ہو. کیا پتہ کسی اور جہان کی کوئی اور مخلوق ہے جو کہ کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے، تو وہ باپ کی شکل میں لے آتا ہو کسی کے مرے ہوئے باپ کی شکل میں. وی ڈو ناٹ نو دیٹ. مگر ایک بات تو پکی ہے کہ جو باقی کے اس کے کرتب ہیں نا، وہ سارے کے سارے اس دنیا کے نہیں ہیں. تو وہ باقی کی طاقتیں تو یہ کر رہا ہے. یہ 2.5 سال بیٹھے گا دنیا میں، تو 2.5 سال کے اندر اندر پوری دنیا تابع کر لے گا. ایسا کون سا مطلب اس کے پاس کتنی طاقت ہے کہ 2.5 سال میں آپ نے پورے کرۂ ارض کے تمام گھروں کے اندر اپنا پیغام پہنچا کے لوگوں کو اپنے تابع بھی کر لینا. یہ کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. سو یہ میں دجال کیس کے اندر مسلمانوں کے لیے کیا احکامات ہیں وہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ دجال کے ساتھ ڈیل کیسے، کس ٹیکنالوجی کے تھرو دیکھنا ہے اس کو. اور یہ مثلا آپ کی بات سے یوں لگ رہا ہے کہ شاید یہ بنی اسرائیل میں سے ہے، اور دوسرا یہ کہ مثلا یہ پیدا ہو چکا ہے، یہ والا فکر یعنی موجود ہے. جی ہاں، میں دجال کے ٹاپک پہ تفصیل سے بتاؤں گا. جی بالکل پیدا ہو چکا ہے. صحابی مل چکے ہیں اس سے، صحابہ کرام نے اس سے ملاقات کی ہوئی ہے. دجال ملا ہے ان سے، اس نے بتایا کہ کب آنا ہے، میں نے کیسے آنا ہے، راستے کون سے ہیں، وہ میں بتاؤں گا تفصیل سے. پیدا تو ہو چکا ہے. اب وہ ہمارے ٹائم کے اندر دوبارہ پیدا اس نے ہونا ہے، مگر یہ ہونے کے بعد کس طریقے سے ان راستوں میں ٹریول کرتا ہوا آگے پیچھے ہوتا رہا ہے، یہ تو صاف ظاہر ہے. ہر نوح علیہ السلام سے اگر اس کی وارننگ چلی آ رہی ہے، اور صحابی اسے مل چکے ہیں، اور آنا اس نے آخری دور میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی پریزنس کہیں فیل کروائی ہوئی ہے ہر جگہ کے اوپر. یہ مثلا اس کے علاوہ حضرت خضر علیہ السلام والا واقعہ ہے، جہاں وہ بھی دیکھیں آپ. بالکل سورہ کہف میں حضرت خضر کا جو واقعہ ہے نا، اس میں کچھ ایسی نشانیاں ہیں، اور وہ بڑی نشانیاں ہیں اس لیے کہ جس میں لگتا ہے کہ کچھ ایسا واقعہ اس طریقے سے بھی یہاں سے نظر آتا ہے کہ پانی کے جو مچھلی، مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کے پانی کے اندر چھلانگ لگاتی ہے، اور وہ ایک سرنگ بناتی ہے، اور اس سرنگ سے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ بھی گزرتے ہیں. پھر وہ بھی ایک راستہ ہی کھلا ہے، اور وہ راستہ ایسے نہیں کھل گیا، وہ ایک خاص جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جہاں پہ 2 بحر مل رہے ہیں وہاں پہ تم نے جانا ہے، وہاں پہ ایک بندہ ملے گا. وہ بندہ کیسے ملے گا؟ پہلے اس سرنگ کے تھرو. وہ نشانی کیسے پتہ چلی کہ حضرت یشوع بن نون جو کہ حضرت موسیٰ کو ایسکورٹ کر رہے ہیں، ساتھ ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ ہم ایک کھانا بھی ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے، تو وہ میں کہیں چھوڑ آیا. تو حضرت موسیٰ ان کو پھر ڈانٹتے ہیں کہ یہ کیا تو نے کیا. پھر وہ واپس چلتے ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی جو مری ہوئی مچھلی ہے، وہ جب اٹھاتے ہیں تو مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چھلانگ لگا دیتی ہے. اب اس کو اتنی جلدی سکپ نہیں کر سکتے اس واقعے کو. اس کی بڑی تفصیل میں گرینیولر لیول پہ جانا پڑے گا کہ یہ واقعہ کیا ہو رہا ہے، تاکہ ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ سکیں کہ ایک مری ہوئی چیز کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے.